رمضان کریم رمضان کریم مبارک علیکم الشہر۔ طاقت اور دوا کے انجیکشن ڈرپ لگوانے کا کیا مسئلہ؟ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، کیا روزے میں طاقت انجیکشن یا ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں، ایک مرتبہ ڈرپس انجیکشنز انسان کو لگوانے پڑتے ہیں بیماری کی وجہ سے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ مثلا فرض کریں کہ کیونکہ امام خمینی کا تھوڑا سا ٹپیکل تھا، باقیوں کے نزدیک تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، جب عام لگا سکتے ہیں تو بیماری والے تو بطریق اولا لگا سکتے ہیں۔ امام خمینی صرف بیماری کی صورت میں اجازت دیتے تھے، تو اگر بیماری ایسی ہے کہ جس میں آپ ٹال نہیں سکتی، مثلا ابھی ہی لگانا ہے، تو وہ تو مجبوری ہے، لہذا پھر ڈرپ اور انجیکشن لگوانے میں تینوں مراجع کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس بیماری کی صورت میں، اور بالخصوص امام خمینی کے اعتبار سے بیماری ایسی ہے جو قابل ڈیلے نہ ہو، ابھی لگوانا ہے روزہ ہی کی حالت میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگوایا جا سکتا ہے۔ اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے ان انجیکشنز اور ڈرپس کا کہ جو طاقت والے انجیکشنز اور ڈرپس ہیں، آیا ان کو لگوایا جا سکتا ہے حالت روزہ میں یا نہیں؟ تو امام خمینی تو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آغا سیستانی مطلقاً اجازت دیتے ہیں۔ اب یہ مطلقاً سے کیا مراد ہے، یہ آغا خوئی کا نظریہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آغا خوئی کچھ تفصیل کے قائل ہیں۔ اچھا، آغا خوئی کی توضیح آپ دیکھیں گی، اس میں یہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی۔ آغا خوئی کے استفتاءات میں یہ پوچھا گیا ہے، وہاں پر انہوں نے یہ تفصیل دی ہے۔ ان کے عربی استفتاءات کی ایک کتاب ہے صراط النجات، اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ یہ جو طاقت اور کے ڈرپس اور انجیکشن ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ڈرپس اور انجیکشنز ہیں طاقت کے یا غذا کے کہ جن کو لگوانے کے بعد آپ کی بھوک اور پیاس کا احساس بالکل ہی ختم ہو جائے، یعنی گویا آپ نے کھانا کھا لیا، جب جس طرح کھانا یا پانی پی لیں آپ، تو کس طریقے سے آپ کا جو بھوک اور پیاس کا احساس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرپ اور انجیکشن بھی سمجھیں اسی طرح کے ہیں کہ ان کو لگوانے کے بعد اب آپ کو گویا نہ کوئی بھوک ہے نہ کوئی پیاس۔ ایک قسم یہ ہے۔ اس میں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو روزے کی حالت میں نہ لگوایا جائے۔ البتہ ایک قسم جو دوسری قسم بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کا جو بھوک اور پیاس کا احساس ہے وہ ختم نہیں ہوتا، صرف آپ کی کمزوری دور ہوگی۔ مثلا چکر آ رہے ہیں، مثلا فرض کریں ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہ جو احساس نکاحت ہے یہ ختم ہوگا۔ گلا ابھی بھی آپ کا خشک ہے، پانی ابھی بھی آپ کو اگر روزہ نہ ہوتا تو آپ پیتی، وہ جو احساس تھا بھوک اور پیاس کا وہ آپ کا برطرف نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی رہے گا، صرف کمزوری اور نکاحت اور یہ جو باتیں عرض کی وہ آپ کی فرق پڑ جائے گا اس میں۔ تو اس کو آغا خوئی کہتے ہیں کہ لگانے کی اجازت ہے۔ توضیح مسائل اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو آغا خوئی نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈرپس اور انجیکشنز کے جو غذا کے طور پر یا طاقت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی اشکال نہیں، اس طرح کا کوئی عبارت ہے۔ اس سے مراد یہ والی صورت ہے، یعنی وہ ڈرپس اور انجیکشنز کے جو نکاحت کو دور کریں، فقط آپ کے بھوک اور پیاس کے احساس کو ختم نہ کریں، ان کو لگوانے میں کوئی حرج۔ آغا سیستانی کہتے ہیں مطلقاً یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے اس سے بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہوتا ہو، چاہے اس سے بھوک اور پیاس کا احساس ختم نہ ہوتا ہو، دونوں صورتوں میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ڈرپ اور انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز ممنوع ہے وہ کھانا اور پینا ممنوع ہے۔ آپ نے کھایا، آپ نے پیا، جب نہ کھایا اور نہ پیا تو پھر کیوں ممنوع ہوگا؟ لہذا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا مولا اللہ جل
يا صاحب السماء